علیہ وآلہ وسلم، ذرا کہو سبحان اللہ۔ اتنا نقصان ہوا اور آپ خود بھی زخمی ہوئے، آپ نے کسی صحابی کو اف بھی نہیں کہا، کسی سے نہیں کہا یہ کیا کیا تم نے، ایسا کیوں ہوا، دیکھو کتنا نقصان ہو گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بھڑک اٹھتے ہیں، کسی ساتھی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ برداشت کرنے کو تیار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی انڈین آرمی کا بندہ ہے جس نے غلطی کر دی ہے، بھائی اپنا ہی ساتھی ہے، ہو گئی تو ہو گئی، برداشت کرو، رفع دفع کر دو۔ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ، ایک بھی کسی صحابی کو تانا نہیں دیا، نہ بھاگنے والے کو، نہ اور جبل رمات کو چھوڑنے والے کو، کسی کو بھی کوئی لفظ ہے۔ اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا تبصرہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس صرف اللہ کی رحمت سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہو گئے ہیں۔ یہ جو آپ نرم ہوئے اللہ کہتا ہے میری رحمت سے ہوئے ہیں، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے ہی تو آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو آپ میری رحمت سے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اور فرمایا غلیظ القلب، یا آپ سخت دل ہوتے، بعض بندوں کا دل بڑا سخت ہوتا ہے اور اتو بڑے نرم ہوندے نے، اتو جیسے ہمارے سیاستدان ہیں۔ اور کبھی آپ سریکستان نہیں نہ گئے، یا گئے ہیں ملتان، بہاولپور، باول نگر تو نہیں، بہاولپور، ملتان، آگے پھر لیا، اور یہ سارا جناب ڈیرہ غازی خان، راجن پور، اور آگے چلے جائیں آپ صادق آباد تک، ان لوگوں کے دل اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں، سب کے نہیں بھائی، جن کے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی چونکہ میری ریکارڈنگ سن رہے ہیں، اکھڑ سریکیاں کے خلاف ہے، اور زبان اتنی نرم، آؤ سائیں میٹھا سائیں، میڈا سائیں، ابا سائیں، آؤ نا بہو نا، آؤ نا سائیں، اسا تھوڑے کتے جان دیون کو تیار ہاں، سائیں تو سا حکم تا کرو، اسا حاضر تھی نے پہ ہاں۔ آپ کو یوں لگے گا جیسے یہ تو شہد سے بھی آگے میٹھے ہیں، شہد سے بھی، اور جب آپ کو ہاتھ لگے گا تو آپ 3 دن تک شاٹ میں رہیں گے کہ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ انہوں نے تجربہ ہے جنہوں نے سریکی امام رکھے نے، یا جنہوں نے سریکی کاری رکھے نے، انہوں نے جا کے پوچھو کی بن دی ہے۔ تو بہرحال بعض لوگ دل کے سخت ہوتے ہیں اور زبان کے، اور بعض لوگ مزاج کے بڑے سخت ہوتے ہیں پر دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ بولیے دل کے بڑے، اوپر سے تو آپ کو لگے گا ہوئے پتہ نہیں ابھی کھا جائے گا، اور دل کے اتنے رحیم و کریم ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں خوبیاں عطا فرمائی، آپ اوپر کے بھی مزاج کے بھی بڑے نرم تھے اور دل کے بھی بڑے نرم تھے، اور یہ نرمی کی علامت ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، یا سخت دل ہوتے، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے یہ قریب نہ ہوتے، دور ہو جاتے۔ تو لہذا آپ نے اچھا کیا کہ ان کو ڈانٹا۔ اب اللہ کہتا ہے میں سفارش کرتا ہوں آپ سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیں۔ ذرا اونچی کہو نا سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے صحابہ پہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے کہ اللہ حضور سے سفارش کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ خود تو معاف کر چکا ہے اور حضور بھی معاف ہے، پر سبحان اللہ، اللہ حضور کو بھی تسلیہ دے رہا ہے، صحابہ کو بھی تسلیہ دے رہا ہے۔ فرمایا فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مجھ سے بھی معافی کا سوال کریں۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی میں کہتا ہوں سونیا تو معاف کر، تو مینوں کہہ ربا تو بھی معاف کر۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، صحابہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ خود بھی ان کو معاف کر دیں اور میرے آگے ان کی معافی کا سوال بھی کرے، اور وشاورہم فی الامر، اور ان کو اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیا کرے۔ بولیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیا کرے۔ اس پہ تو ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں خاص اشارہ تھا کہ میرے محبوب بالعموم آپ سب سے مشورہ لیا کریں، پر بالخصوص آپ ابو بکر و عمر سے مشورہ لیا کریں۔ ایک حدیث سناتا ہوں پر آئی تسی ڈھلے زیادہ ہو، ذرا اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ، کمال کی حدیث ہے جی۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ سنیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں، حضور پاک نے فرمایا
کہ لوجتمعتما فی مشورۃ ما خالفتکما، آپ نے فرمایا کہ جس مشورے میں ابو بکر اور عمر کی رائے جمع ہو جائے، میں نبی کبھی ان دونوں کی رائے کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، ان دونوں کی رائے کی کبھی مخالفت ہے؟ تو خاص اشارہ یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں حضرت ابو بکر سے مشورہ لیں اور حضرت، آپ کو ایک حدیث سناؤں جی تاکہ آپ کو بیٹھنے کا آپ کا میں مل ادا کر دیاں اور تھوڑے بیٹھنے دا حق ادا کر دیاں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی کمال کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اچھے لوگ، نرم دل لوگ تمہارے حکمران ہوں گے، بولیے نرم دل لوگ تمہارے حکمران ہوں گے، اور فرمایا جب مالدار تمہارے مالدار سخی ہوں گے، اور جب تمہارا ہر کام مشورے سے کیا جائے گا، بولیے جب ہر تمہارا کام مشورے سے تمہارا ہر معاملہ طے ہوگا، تو اس وقت زمین کے اوپر رہنا زمین کے اندر جانے سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی اس وقت زندہ ہونا تمہارے مر جانے سے بہتر ہوگا۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ، جب بدترین لوگ، عیاش، بدماش، شرابی، زانی، لٹیرے لوگ حکمران ہوں گے، بولیے یہ لوگ بیٹھے ہیں، ماسٹر صابر صاحب بیٹھے ہیں، ماسٹر صاحب ایک کام خان صاحب اچھا کر رہے ہیں، او جنہوں نے خدائی منزلہ بنائی ہیں سن وہ ڈگ رہی ہیں، ناجائز حکومت، ناجائز جگہ تے عوام دی پراپرٹی اور 10-10 منزلہ بلڈنگاں۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی حکمران نہیں آیا جو ان مگر مچھوں کے منہ میں ہاتھ ڈالے۔ یہ تو نیکی ہے خاندان دی، خان صاحب دی، کہ ان فرعوناں نو ہاتھ پائی کھڑوتا ہے۔ باقی معاملات بھی اللہ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماشاءاللہ سیالکوٹ دے فرعون ڈگے پے نے، کل ایک لاہور دا بہت بڑا برج ڈگیا ہے، ساڈیاں چھتاں الحمدللہ بارش نال ہی ڈگ پیندیاں نے، سانو بلڈوزر پھرن دی لوڑ ہے، ساڈے غریباں دیاں تے بادشاہ سیلاب نال ہی ڈگ پیندیاں نے، بارش نال ہی، انہاں دیاں ہلدیاں بھی نہیں سن جنہاں دے ہن بلڈوزر ہے اور پھرنے چاہیے نے۔ اچھی بات ہے تاکہ انہوں پتہ لگے جڑے غریب لوگ نے انہوں نال ہوندی کی ہے۔ خیر فرمایا جب بدترین لوگ حکمران ہوں گے، اور جب تمہارے مالدار کنجوس ہو جائیں گے، اور جب تمہارے گھروں کے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے کہ جو بیگم صاحبہ کہیں وہی ہونا ہے اور کسی دی سنی جانی، تو فرمایا اس وقت تمہارا زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ تم مر کر مٹی کے نیچے چلے جاؤ، اس وقت تمہاری زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن اذا استشیر فلیشرہ بما هو صانع لنفسه، آپ نے فرمایا جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کو وہی مشورہ دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کسی کو غلط مشورہ دینے والا خائن ہے، خائن، وہ بددیانت ہے، لہذا مشورہ وہی دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ مشورے کی اہمیت ہوگی۔ اب مشورے کے 3 اصول سمجھو۔ نمبر 1، مشورہ اس سے کرو جو تمہارا خیر خواہ ہے، بولیے جو تمہارا۔ نمبر 2، مشورہ اس سے کرو کہ وہ اس کام کا ماہر بھی ہو، اس کام کا ماہر ہو۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ قاری صاحب، شاہ صاحب، ہم بیج کون سا ڈالیں، تو یہ مشورہ مجھ سے بنتا نہیں۔ آپ پوچھیں جی کھاد کون سی ڈالیں، تو بھائی مجھ سے بنتا نہیں۔ آپ پوچھیں ٹریکٹر میں کس کمپنی کا لے کے آؤں، تو مجھ سے یہ مشورہ بنتا نہیں۔ تو مشورے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اس سے مشورہ کریں جو اس شعبے میں ماہر ہے، بولیے اس شعبے میں صاف ظاہر ہے کہ میں چھوٹا سا طالب علم قسم کا مولوی ہوں، اگر مجھ سے آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے تو وہ دین کے بارے میں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوسرا اصول۔ تیسرا اصول یہ ہے
کہ جس سے مشورہ کر رہے ہو وہ بے دین اور اللہ رسول کا باغی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اگر خود نحوست کا مارا ہوا ہے تو اس کا مشورہ بھی نحوست سے خالی۔ اب بے دین سے مشورہ نہ کرو، دینداروں سے مشورہ کرو۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ مشورہ اس کام کو کرو جس کے دونوں طرف کرنے کا جواز ہو، کہ میں یوں کروں یا یوں کروں، یہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، اس سے لینا چاہیے یا اس سے لینا چاہیے، اس میں مشورہ کرو۔ اور جس میں اللہ رسول کا واضح حکم آ جائے اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ مشورہ کریں جی سود لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، تو یہ تو مشورہ ہو سکتا، یہ تو ملحد زندیق اور بے دین قسم کا انسان ہے جو یہ مشورے کرتا پھر رہا ہے۔ کوئی پوچھے جی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو ایسے لانتیوں کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کاموں میں مشورہ نہیں چلے گا، ان میں تو اللہ رسول کا حکم آ گیا، بس عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ یہ 4 اصول ہو گئے۔ تو وشاورہم فی الامر، حالانکہ حضور نو لوڑ مشوریاں دی کوئی نہیں سی، پر فرمایا سونیا انہاں نال 4-5 مشورے کرو، انہاں دے دل ٹھنڈے ہو جان، انہاں نوں بڑے زخم آئے نے اور یہ کتے پریشان نہ ہو جان۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ عزم کر لیں، کسی کام کا ارادہ کر لیں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آگے سنیے۔